بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم پڑھتے ہیں کہ جو ان کے غم کی داستان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام موجود ہے، شامل ہے، اور وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے ان کی اس حالت سے جو تعبیر کی ہے قرآن میں، وہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ تو آج ہمارے سبق میں وہ روایت ہے، لیکن چونکہ روایت بہت طویل ہے اس وجہ سے کوشش رہے گی کہ پوری روایت کا ترجمہ ہو جائے اختصار کے ساتھ، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو پھر 2-3 حصوں میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ وعن عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ من بنیہ حین عمیہ، جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے اس وقت ان کے بیٹوں میں سے یہی تھے کہ جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو راستہ دکھاتے تھے۔ قال، وہ فرماتے ہیں سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یعنی ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا، یحدث بحدیثہ، کہ وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے، حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں۔ قال کعب کی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها قط، میں کسی بھی غزوے میں، کسی بھی خروج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کیا ہو، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوۃ تبوک کے، غیر انی قد تخلفت فی غزوۃ بدر، ہاں یہ صحیح ہے کہ میں غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن وہ غزوہ بدر ایسا تھا کہ لم یعاتب احد تخلف عنہ، کہ ان سے جو بھی پیچھے رہ گیا اس کے اوپر کوئی ڈانٹ نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی عتاب، کوئی سرزنش نہیں ہوا۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، والمسلمون، اور مسلمان بھی ساتھ تھے، یریدون عیر قریش، قریش کے قافلے کے ارادے سے، حتی جمع اللہ تعالی بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کو، مسلمانوں کو، وبین عدوہم، ان کے دشمنوں کو، علی غیر میعاد، ان کو جمع کر دیا، یعنی پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں تھا، بغیر کسی تاریخ کے وہ اکٹھے جمع ہو گئے، نکلے تھے صرف اس قافلے کو لینے کے لیے، لیکن وہ ان کی لڑائی کی ترتیب بن گئی کہ کافروں میں، مشرکین میں بات مشہور ہو گئی، اور وہاں سے ان کے لوگ آ گئے اور جنگ کے لیے تیاری ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر چلے گئے تھے، اور ان کی پھر آپس میں لڑائی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن ایک بات اور بھی بتاتے ہیں اپنی سوانح میں سے اور اپنے فضائل میں سے، مناقب میں سے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، لیلۃ العقبہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، ان کے پاس میری حاضری ہوئی، حین تواثقنا علی الاسلام، جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر مضبوط عہد و پیمان کیا۔ اس وقت میں لیلۃ العقبہ میں مکہ مکرمہ میں جب مدینہ منورہ سے انصار کی ایک وفد آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر اور اسلام پر انہوں نے بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مضبوط عہد و پیمان کیا، اس میں فرمایا کہ میں شریک تھا۔ تو وما احب ان لی بہا مشہد بدر، مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں مجھے بدر کی حاضری نصیب ہوتی۔ وان کانت بدر اذکر فی الناس منہا، اگرچہ لوگوں میں بدر کی شہرت بنسبت لیلۃ العقبہ کی زیادہ ہے،
लैलतुल अक़बा का तज़किरा इतना नहीं होता, लोग उसको इतना बयान नहीं करते जितना बदर वालों को बयान करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदर में मेरी शिरकत होती, लैलतुल अक़बा में ना होती, बल्कि यह है कि लैलतुल अक़बा की फ़जीलत मुझे हासिल हुई है, उसकी तौफ़ीक़ अल्लाह ने दी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा महबूब है। वकान मिन ख़बरी, अब वो अपना दास्तान बयान कर रहे हैं। फरमाया कि मेरी ख़बर ये थी, हिन तखल्लफ़्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वत तबूक, कि जब मैं पीछे रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा तबूक में, अन्नी लम अकुन क़त्तु अक़वा वला अयसर मिन्नी हिन तखल्लफ़्तु अन्हु फ़ी तिल्कल ग़ज़वा, कि मैं कभी भी ज़्यादा क़ुव्वत वाला नहीं बना था, कभी ज़्यादा वुसअत वाला नहीं बना था जितना मैं उस वक़्त था कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गया इस ग़ज़वे में। ग़ज़वा तबूक में जब मैं पीछे रहा, उस वक़्त जितना क़ुव्वत वाला था मैं और जितना मैं वसाअत वाला था, इतना इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। वल्लाहि मा जमाअतु क़ब्लहा राहिलतैन क़त्तु, अल्लाह की कसम इससे पहले कभी भी मैंने दो सवारियों को जमा नहीं किया, हत्ता जमाअतुहुमा फ़ी तिल्कल ग़ज़वा, जबकि इस ग़ज़वे में मुझे दो सवारियाँ अल्लाह पाक ने दी थी, दो सवारियाँ मैंने जमा कर दी। और दूसरी बात फरमाया, वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदु ग़ज़वतन इल्ला वर्रा बिग़ैरिहा हत्ता कानत तिल्कल ग़ज़वा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी खुरूज का इरादा फरमाते कि किसी ग़ज़वे में जाना चाहते, तो फरमाया कि तौरिये के तौर पर उसके अलावा दूसरे रुख के बारे में पूछना शुरू करते, तौरिया करते गैर रुख को, जिस ग़ज़वे में जाना चाहते हैं उससे हटकर किसी और की मालूमात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते। और ये आज तक मुजाहिदीन के यहाँ ये तरीक़ा चला आ रहा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तक़िल सुन्नत है कि मुजाहिदीन भी जब कभी जंग के लिए जाना चाहते हैं तो वो जिस रुख पे उन्होंने जाना है उसको छोड़कर उसके मुखालिफ सिमत का कोई और रुख पसंद करके उसके बारे में लोगों से मालूमात हासिल करते रहते हैं, ताकि लोगों को ये शक हो कि ये वहाँ जाना चाहते हैं, हालांकि वो वहाँ जाना नहीं चाहते, वो तो अपना एक रुख है जिस पर वो जाने के उन्होंने तय कर रखा है, लेकिन उसको छुपाने के लिए ये एक बेहतरीन तरीक़ा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी कोई ग़ज़वा चाहते तो उसके अलावा दूसरे का तौरिये के तौर पर ज़िक्र फरमाते, हत्ता कानत तिल्कल ग़ज़वा, यहाँ तक कि ये ग़ज़वा आ गया। फ़ग़ज़ाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हर्रिन शदीदिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को, इस खुरूज को किया एक सख्त गर्मी में, वस्तक़बल सफ़रन बाइदन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबे सफ़र का इस्तक़बाल किया, यानी उसके पेश आने वाला जो सफ़र था वो बहुत लंबा था। वह मफ़ाज़न, और सहराएँ थी कि जिसमें पानी ना हो, मफ़ाज़ कहते हैं ख़तरनाक किस्म की वो सहराएँ कि जिसमें पानी भी न मिले आदमी को, ऐसी मुशक्क़त वाली सख्त गर्मी वाला सफ़र था। कानत वस्तक़बल आददन कसीरन, और आगे जो दुश्मन हैं वो भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तक़बाल करना था। फ़जल्ला लिलमुस्लिमीन अमरहुम, ये वो ग़ज़वा है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरिया से काम नहीं लिया, बल्कि मुसलमानों के लिए उनके अमर को वाज़ेह कर दिया। जल्ला का माना वाज़ेह कर दिया, लिलमुस्लिमीन अमरहुम, मुसलमानों के लिए उनका अमर, लियतअहब उहबत ग़ज़विहिम, ताकि वो तैयारी कर लें अपने खुरूज की तैयारी। फ़अख़बरहुम बिवजहिहिम अल्लज़ी युरीदु, जिस रुख पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना चाहते थे वो रुख उनको बता दिया कि हमने ग़ज़वा तबूक में जाना है और उसके लिए ये मुशक्क़तें और ये सफ़र है। वल्मुस्लिमून मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरुन, मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। वला यजमाहुम किताबुन हाफ़िज़ुन, उनको एक लिखने वाला, हिफाजत करने वाला, महफूज रखने वाला कोई किताब उनको जमा नहीं करता था। यानी युरीद बिज़ालिका अद्दीवान, इससे मुराद उनका रजिस्टर था, जो मुल्क के साथ, बादशाहों के यहाँ और दूसरे खुलफ़ाओं के पास होता है कि उसमें सब के नाम लिखे जाते हैं। तो ऐसी कोई किताब नहीं थी कि जिसमें सब के नाम जमा हो जाए, इतनी बड़ी तादाद थी मुसलमानों की। क़ाल काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये ऐसा वक़्त था कि इसमें अगर कोई छुपना भी चाहता तो उसको ये ख़्याल होता कि मैं छुप सकता हूँ, मा लम यंज़िल फ़ीहि वह्युम मिनल्लाह, जब तक उसके बारे में अल्लाह की वही नाज़िल ना हो जाए। क़ाल काब फरमाते हैं, फ़क़ल्ल रजुलन युरीदु, कि बहुत थोड़ा ऐसा होगा कि आदमी ये चाहे अन यतग़य्यबा, कि वो छुप जाए, गायब हो जाए, इल्ला ज़न्न अन्न ज़ालिका सयख़फ़ा बिही, फरमाया कि वो ये ख़्याल करता कि ये जो किताब में उनके नाम का न आना है और मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये छुप सकता है। मा लम यंज़िल फ़ीहि वह्युम मिनल्लाह,
جب تک اس میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خروج میں نکلے، حین طابت الثمار، یہ اس وقت میں کہ جب میوے پک چکے تھے، والظلال، اور سائے جم چکے تھے، سائے بڑھ چکے تھے، یعنی ظاہر بات ہے کہ جب پھلوں کے اوپر میوے لگ جاتے ہیں تو اس وقت ان کا سایہ بھی خوب اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میوے بھی اچھے ہو گئے تھے اور سائے بھی اچھے ہو گئے تھے، طابہ کا معنی اچھا ہونا۔ فانا الیہا اسعر، فرمایا کہ میں ان سایوں کی طرف اور ان میووں کی طرف بہت زیادہ مائل تھا، میلان رکھنے والا تھا۔ فتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ تیار ہوئے۔ وتفقت اغدو لکی اتجہز معه، اور میں بھی شروع ہوا کہ ہر صبح کو نکلتا تاکہ ان کے ساتھ میں بھی تیار ہو جاؤں۔ فارجع ولم اقض شیئا، میں واپس آتا اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا۔ واقول فی نفسی، اور میں اپنے دل میں کہتا، انا قادر علی ذلک اذا اردت، میں اس پر قادر ہوں، جب کبھی بھی میں ارادہ کر لوں میں جا سکتا ہوں۔ فلم یزل یتمادی بی، مسلسل اسی طرح میرے ساتھ ہوتا رہا، کہ مقصد یہ ہے کہ یتمادی بی، تمادی کا معنی ہے کہ ڈیل کرنا، تو فرمایا کہ میں اسی طرح ٹال مٹول کرتا رہا یا ڈیل کرتا رہا، حتی استمر بالناس الجد، حتیٰ کہ لوگ جو ہے وہ شروع ہو گئے اور انہوں نے مسلسل کوششیں شروع کر دی اور وہ تیاری انہوں نے مکمل کر لی۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غادیاً کا معنی نکلنے والے ہو گئے، کہ وہ نکلنے لگے، والمسلمون معه، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے۔ غادیاً من الغدو، والغدو هو الخروج فی الصباح۔ ولم اقض من جہازی شیئا، اور میں اپنی تیاری میں سے کچھ بھی نہیں کر چکا تھا۔ ثم غدوت، تو پھر میں نکلا، فرجعت، تو پھر میں واپس آیا، ولم اقض شیئا، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ فلم یزل یتمادی بی، یہ اسی طرح میں لیٹ ہوتا رہا، حتی اسرعوا، حتیٰ کہ وہ تیز ہو گئے چلنے میں، وتفارت الغزو، اور وہ لشکر جو تھا وہ یہاں سے جدا ہو گیا اور آگے اپنے مقام کے قریب پہنچا۔ فہممت ان ارتحل فادرکہم، میں نے ارادہ کیا کہ میں نکلوں اور ان سے جا ملوں۔ فیا لیتنی فعلت، ہے کاش میں ایسا کرتا۔ ثم لم یقدر ذلک لی، یہ بھی میرے مقدر میں نہیں تھا کہ میں ایسا کر لوں۔ فتفقت، میں شروع ہو جاتا، اذا خرجت فی الناس، کہ جب میں نکلتا لوگوں میں، بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد، یحزننی، مجھے غمگین کرتی یہ بات، انی لا اری لی اسوۃ، کہ میں کوئی اپنا نمونہ اور کوئی اسوہ نہیں دیکھتا، الا رجلا مغموسا علیہ فی النفاق، مگر اس شخص کو میں دیکھتا کہ جس پر نفاق کا بدنما داغ لگ چکا ہے، او رجلا، یا اس شخص کو میں دیکھتا، ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، کہ جن کو اللہ جل جلالہ نے معذور ٹھہرایا ہے ضعفاء میں سے۔ ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں کیا جب تک وہ تبوک نہ پہنچے، جب تبوک پہنچے اس وقت مجھے یاد کیا۔ فقال، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو جالس فی القوم، وہ قوم میں، لوگوں میں، مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، بتبوک، تبوک کے مقام پر۔ ما فعل کعب بن مالک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کا نام لے کر پوچھا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا؟ فقال رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حبسہ برداہ، اس کے دو چادروں نے ان کو روکے رکھا، والنظر فی عطفیہ، اور اپنے دونوں منڈوں میں دیکھنے نے اس کو روکے رکھا، یعنی وہ اپنے عجب میں تھا اور ان کو یہ خیال تھا کہ اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے اور نئے نئے جوڑے ان نے پہنے ہیں، تو ان چیزوں میں وہ مشغول رہ گیا اور اس وجہ سے وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکا۔ فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، بئس ما قلت، بہت بری بات ہے جو تم نے کہی، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے کعب بن مالک رضی اللہ کے بارے میں نہیں جانا مگر خیر ہی جانا ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فبینہ ہوا کذالک، فبینہ ہوا علی ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے، رآ رجلا، کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا، مبیضا یزول بہ السراب، فرمایا کہ وہ
चमक रहा है, और वो जो शराब है, शराब कि जो आदमी को दूर से पानी नज़र आता है लेकिन वो करीब पहुंचता है तो पानी नहीं होता, तो ये शराब उसको लेकर चल रहा था। यानी दूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि आ रहा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन अबा खैसमा, कि तुम अबू खैसमा हो जाओ। फ़इज़ा हुआ अबू खैसमा, बस वो थे भी अबू खैसमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़मीनन अंदाज़े से कहा कि अबू खैसमा हो जाओ, तो फरमाया कि जब करीब आए देखा तो वाक़ई अबू खैसमा ही थे, कि वो आ रहे थे, अंसारी थे। व हुवल्लज़ी तसद्दक़ बिसाअ तमर, और ये वही है कि जिसने एक सा तमर का सदका किया था। हिन लमज़हुल मुनाफ़िक़ून, कि जब मुनाफ़िक़ों ने उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाया था और उनका मस्खरा किया था, और कहा कि अल्लाह पाक को एक सा के तमर की खजूर की क्या ज़रूरत है, इतने थोड़े खजूरों की। क़ाल काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फलम्मा बलगनी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द तवज्जह क़ाफ़िलन मिन तबूक। ये इंशाअल्लाह अगले सबक में हम पढ़ लेते हैं, अगले हिस्से में, वरना ये सबक बहुत लंबा हो जाएगा, तलबा के लिए फिर इसका याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इसको हिस्सों में तक़सीम करते हैं। तो यहाँ तक आज काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगला सबक फिर कल के सबक में इंशाअल्लाह इसको पढ़ लेंगे।